والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ واولادہ وبناتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحلیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس خلاق عالم نے اس مبارک دن میں ہم سب کو اپنے پاک گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ میری آپ سب کی حاضری کو حضوری نصیب فرمائے، ہم سب کو نماز حقیقت صلاۃ حضوری پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معاشرہ جب درست ہوتا ہے تو معاملات دنیاوی درست ہو جاتے ہیں۔ جب تک کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گلی اور محلے میں یا کسی بھی ملک میں برداشت کا مادہ اگر موجود ہو تو معاشرہ دنیاوی اور روحانی ترقی پاتا ہے۔ اگر عدم برداشت ہو اور کوئی شخص بالکل صبر سے کام نہ لیتا ہو تو اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ برداشت کا عنصر ہر انسان میں پایا جانا اسی طرح لازم اور ملزوم ہے جس طریقہ سے کسی بھی انسان کے جسم میں سانسوں کا آنا اور جانا ہے۔ اب برداشت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کوئی شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کو یا گستاخی کو یا صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کو، بے ادبی کو، یا اللہ اور اس کے مقربین کی بے ادبی اور گستاخی کو برداشت کرے، تو یہ برداشت بے شرمی تو ہو سکتی ہے، صبر نہیں ہو سکتا۔ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کسی بندے کے سامنے حق بات کہنے میں اگر کوئی تأمل کرے، تحمل کا مطلب یہ ہے کہ ٹال مٹول کا کام لے، تو فرمایا کہ وہ گونگا ابلیس ہے۔
تو حق بات پہ ڈٹنا بھی ضروری ہے، حق بات کو پھیلانا بھی ضروری ہے، حق بات کو پہنچانا بھی ضروری ہے، اور حق بات پہ غیرت کھانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز اپنی ذات کے ساتھ خاص ہو جائے اور اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہو، اس وقت برداشت کر دینا اور صبر کر لینا اللہ رب العزت بندے کو روحانی درجات عطا فرما دیتا ہے اس برداشت کی وجہ سے۔ اور اس صبر اور برداشت کا حکم قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور حضور جانے جانا روح عالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات و انوار و تجلیات آپ کی زندگی میں بہت جگہ پر یہ برداشت کا مادہ نظر آتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اس سے بخوبی سمجھ جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور درخت کے ساتھ تلوار لٹکا کے رکھی ہے۔ اچانک کوئی کافر اور دشمن آتا ہے اور وہ تلوار کو پکڑ لیتا ہے، اور تلوار کو پکڑ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وگرنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل محمد کا جاگتا رہتا ہے۔ دل نہیں سوتا، تو دل نہیں سوتا، دل کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوگا۔ تو دل کیا کرتا ہے؟ رب ذوالجلال کے ذکر میں ہمہ وقت مشغول رہتا ہے۔ تو آپ آرام فرما تھے، اٹھے، اب اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس نے کہا کہ ابھی تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حملہ آور ہونے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، بیٹھا ہے، کہ تمہیں کون بچائے گا اب مجھ سے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا جی؟ اللہ بچائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ مجھے اللہ بچائے گا، اس پہ رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ تلوار حضور نے لے لی تو حضور نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا اگر آپ معاف فرما دیں۔ اب وہ اصل میں قتل کرنے کے لیے آیا تھا، شہید کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضور کی برداشت کا عالم دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی معاف فرما دیا۔ صبر کیا، برداشت کیا، اور اس کا ثمر کیا ملا؟ ثمر یہ ملا کہ اسی لمحے وہ شخص کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو برداشت کرنا یہ بہت ضروری ہے، فی زمانہ برداشت نہیں ہے۔ ہر انسان میں غصہ ہے، غصہ بھی اعلی درجے کا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، آپ کو بھی یقیناً آتا ہوگا۔ تو حق کی بات پہ غصہ آ جانا یہ تو اچھی بات ہے، اس تو غصے کا بھی اجر ہے۔ بات بات پہ غصہ آنا تو یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لمحے برداشت کرنا چاہیے تاکہ وہ جو برداشت کرنے کا اجر ہے وہ ہم سب کو بھی نصیب ہو سکے۔ اگر آپ مطالعہ کریں نا، انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر نبی پہ بہت زیادہ مشکلات آئی ہیں۔
آپ اندازہ کیجئے کہ 1.25 انبیاء کرام میں سے کئی انبیاء کرام کو تو ان کی امت نے شہید کیا، شہید کر دیا، وہ برداشت کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، حضور برداشت کرتے رہے، لیکن جو جادوگر کہتے رہے ان کی نسلیں محمد کر رہی ہیں، وہ حضور کے عاشق ہوئے بیٹھے۔ تو حضور نے برداشت کا مادہ ہم سب کو دیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ محبوب کریم، آپ یہ جو نرم مزاج ہے نا، یہ جو آپ بڑے رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑی محبت فرمانے والے ہیں، تو یہ آپ کے ارد گرد اس لیے آ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اگر محبوب آپ میں جلال ہوتا یہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضور رحمت للعالمین ہے، اور حضور سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ اب دیکھیے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کوئی بھی مصافحہ کرتا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں مصافحہ کیا، دست بوسی کی، تو ما مسست حریرا ولا دیباجا، فرمایا کہ حضور کا ہاتھ اتنا نرم تھا، اتنی نرم نہ ریشم ہوتی ہے نہ روئی ہوتی ہے۔ اور پھر جو حضور سے مصافحہ کر لیتا تو کئی دن تک اس کے ہاتھوں سے حضور کے ہاتھوں کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ تو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مصافحہ کرتا نا، تو حضور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، حضور اس کا ہاتھ کوئی خود چھڑائے تو چھڑا لے، وگرنہ جو حضور سے مصافحہ کرتا حضور اس کے ہاتھ کو پکڑا رکھتے۔ تو صحابہ کرام تکلیف نہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنا ہاتھ کھینچ لیتے، وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کا ہاتھ اس کو واپس نہ کرتے، بلکہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے رکھتے تاکہ ہاتھ کی برکتیں اس صحابی کو بھی نصیب ہو سکے۔ یہ حضور کا مزاج ہے۔ کس کا مزاج ہے جی؟ حضور کا مزاج ہے۔ اور اب آج کل مزاج کیا ہے؟ اب تو مصافحہ کا رواج ہی نہیں رہا۔ مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو ملانا، دونوں ہاتھوں کو ملانا اور پھر سلام کرنا۔ تو آج کل سلام کا انداز کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا مولوی ہے یا بڑا پیر ہے تو اس نے ہاتھ ایسے کیے ہوتے ہیں، بس ایسے کیا ہوا ہے، لوگ چومی جا رہے ہیں اور بات بنتی جا رہی ہے، سلام کر رہے ہیں، پتہ نہیں پیر صاحب جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں، مولوی صاحب جواب بھی دیتے ہیں کہ نہیں۔ تو امام الانبیاء اپنے صحابہ سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے، تو میری اور یا کسی پیر کی کیا مجال ہے کہ وہ مصافحہ نہ کرے؟ رش ہے تو آپ کسی سے بھی نہ کریں، تو کرنا ہے تو کم از کم حضور کی سنت کو تو ادا فرمائے نا۔ بات بری تو نہیں لگی نا آپ کو؟ تو حضور کی سنت کم از کم ہونی چاہیے۔ تو عدم برداشت جب ہمارے معاشرے میں آ گئی، یہ عدم برداشت کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، عدم برداشت کی وجہ سے اتنا ماحول اور امن و امان کی حالت خراب ہے۔ اگر برداشت کا مادہ ہو تو یہ معاشرہ رحمت کا گوارا بن جائے، رحمت کا گوارا بن جائے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو برداشت پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سناتا ہوں، بڑی غور طلب بات ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرمائے ہیں، دونوں تشریف فرمائے۔ ایک شخص آتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ کس کے سامنے؟ بولیے سارے، حضور نبی رحمت کے سامنے گالیاں دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں،
گالیاں دیتا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو بار بار برا کہتا ہے، بار بار برا کہتا ہے، ابوبکر صدیق جواب نہیں دیتے، خاموش۔ وہ اس عمل کو پھر کرتا ہے، ابوبکر صدیق پھر خاموش، وہ اس عمل کو پھر سے دہراتا رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جلال آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالیاں بکنے والے کو، بکواس کرنے والے کو، برا بھلا کہنے والے کو جواب دے دیا۔ اب ان کا جواب دینا کوئی بری بات نہیں تھی، انہوں نے اس کو بتایا کہ جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے میں نہیں ہوں، اس کو تسلی دی، اس کو تشفی دی، میں اس تعلق میں جو تو سمجھتا ہے میں ویسا بولیے نہیں ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے اندر تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس محمدی تھے، وہ سمجھ گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا یہ جواب دینا برا لگ گیا ہے۔ اب وہ گالیاں بکنے والا جب چلا گیا، برا بھلا کہنے والا جب چلا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا وہ مجھے برا کہتا رہا، گالیاں دیتا رہا، بکواس کرتا رہا، میرے پر تہمت لگاتا رہا، بہتان کرتا رہا، مجھے برا کہتا رہا، میں نے جواب نہیں دیا، میں نے اس کے بدلے میں تھوڑے سے جملوں کا جواب دے دیا کہ بھائی میں ایسا نہیں ہوں، جیسا تم سمجھتے ہو میں ویسا نہیں ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جب تک تو خاموش تھا نا، اللہ رب العزت نے تیری جانب سے ایک فرشتہ مقرر کر لیا تھا کہ میرے ابو بکر کے بدلے میں جواب دینا تیری ڈیوٹی ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو بار بار کہے ابو بکر ایسا نہیں ہے، ابو بکر ایسا نہیں ہے، ابو بکر ایسا نہیں ہے۔ اور جب تو نے خود جواب دیا تو اللہ نے فرشتے کو واپس بلا لیا اور واپس بلا کے کہا اب اس نے اپنا کام خود اپنے ذمے لے لیا، اب یہ جانے اس کا کام جانے، اب میری ڈیوٹی، اب اس کی ڈیوٹی، فرشتے کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جواب دے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جو حق پہ ہو، مظلوم ہو اور خاموش ہو جائے اور معاف کر دے، میں محمد رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں رب سے عزت اس کو میں خود دلوا کے دوں گا، میں عزت دلواؤں گا اسے۔ اب آپ دیکھیں صوفیاء کرام اسی طریقہ سے چلتے تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں نا، تاریخ پڑھیں تو بہت کم ایسے صوفی ہیں، درویش ہیں، فقیر ہیں، ولی ہیں جن کو لوگوں نے ستایا نہ ہو۔ یہ آپ کے پاس ہے بابا جی کلیامی، کفر کے فتوے لگتے رہے ان پہ، جنازہ پڑھنے سے لوگوں نے انکار کیا تو فرمایا میرا جنازہ جو پڑھے گا لوگ جوک تر جوک میرے جنازے میں آئے گے۔ پھر حضرت مہر علی شاہ گولڑے سے آ کر حضرت بابا جی کا جنازہ پڑھایا، لوگ تو برا بھلا کہتے رہے۔ تو اب کیا حالت ہے؟ مزار بنا ہے، لوگ جوک در جوک آتے۔ داتا صاحب گئے لاہور، لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ کتنے اولیاء کرام، حضرت سید العارفین، سلطان العارفین، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا نام سن کر ولی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، درویش ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بایزید ہے۔ اور بایزید کے بارے میں غالباً حضرت جنید بغدادی کا قول ہے، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں، کہ حضرت بایزید بستامی اولیاء کرام میں ایسے ہیں جیسے فرشتوں میں جبریل امین ہیں، اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں ولیوں میں۔ 7 بار بستام سے کافر کہہ کے نکالا گیا۔ کتنی بار؟ 7 بار، کہ یہ بندہ ہی کافر ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ 7 بار نکالا گیا، اور آج لوگ ترانے پڑھتے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں
جب آپ پڑھتے جائیں گے حضور غوث اعظم پہ فتوے لگے، حضرت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کا اتنا پابند بزرگ، حسنی اور حسینی سید اور اتنا بڑا عالم دین، ہزارہ کی سائٹ سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ فلاں شخص مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا ہے تو اب وہ مجھے کافر کہنے لگ گیا ہے، حالانکہ مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہیں آتا، اب تو تماشا بن گیا نا، جگہ جگہ بس گمراہ کہہ دیا، کافر کہہ دیا، زندیق کہہ دیا، الزام لگانے میں لوگ کسر نہیں چھوڑتے، دیکھتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ مگر حضور نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر اور فاسق کہے اور وہ کافر اور فاسق نہ ہو تو کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ آتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں، کفر کا فتویٰ لگا دینا، کسی پہ گمراہی کا فتویٰ لگا دینا، کسی کو بدکار کہہ دینا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے خط میں جواب میں اس کو کہا کہ یہ دلیل اس کو جا کے دے دو۔ اب جب پیر مہر علی شاہ صاحب کا خط چلا گیا تو وہ مولوی صاحب، ویسے حسد بڑی بلا ہوتی ہے، اللہ حسد سے محفوظ کرے اور حاسدین سے بھی محفوظ کرے، اللہ کی پناہ ہے۔ جب حسد آ جائے کنارے پہ تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لوگ حاسد جو ہوتا ہے وہ نہ جانے کیا کچھ کر دیتا ہے جس سے حسد ہو۔ اب اس نے کیا کیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جب پڑھا تو مولوی صاحب نے جواباً خط لکھا پیر مہر علی شاہ صاحب کو، حضرت پہلے تو میں کافر سا ہوں، کہنا ہے میرے علی بھی کافر ہے۔ آپ نے جواباً خط لکھا، فرمایا فقیر اب کہاں جائے، فقیر اب کہاں جائے کہ وہ تم بھی اس کے نزدیک کافر اور ہم بھی اس کے نزدیک کافر ہیں، ہمارا مزاج محمدی ہے، بات یہ ہے کہ چاہے کفر کا فتویٰ لگائے ہم اللہ اور اس کی رضا پہ راضی ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے مرضی کرے، عزتیں دینے والا میرا رب ہے، ذلت اگر اس نے لکھی ہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اگر اس نے عزت لکھی ہے تو کائنات کا کوئی بندہ ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ عزت، ذلت، رزق، مال، دولت، ثروت، حکومت، صحت، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاں سے ملتی ہے، کوئی بھی انسان یہ معاملہ کر سکتا نہیں۔ اب دیکھیے برداشت، میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی، ابوبکر صدیق کا واقعہ سنایا، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، شہید کیا گیا انہیں، حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا کیا گیا، 40 دن ان کو گھر میں محصور کیا گیا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور کس ذات کو؟ جو ذوالنورین ہے، جس کے گھر میں حضور کی 2 شہزادیاں ہیں، جس کو دنیا میں اللہ کے محبوب کریم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، وہ عثمان 40 دن محصور کیا گیا اور 40 دن کھانا پینا بند کر دیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے برداشت کیا۔ حضور حیدر کرار، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو جب مارا گیا نا، نماز کے دوران حملہ کیا گیا تو پکڑ لیا قاتل کو، تو حضور حیدر کرار کا یہ جملہ نہیں تھا پکڑ لیا تو دے مار 4.5 اس کو پکڑ کے توڑی لا دیو، اس کو بھی مار دو۔ حضور حیدر کرار مولا علی مشکل کشا نے فرمایا اس سے پوچھو بھوکا تو نہیں، پیاس تو نہیں لگی اسے، اس کو کھانا کھلاؤ اور پانی پلاؤ۔ برداشت کی حد ہے، دیکھیں مولا علی کی، بندہ قتل کا وار کر کے چلا گیا اور اسی وار سے آپ شہید ہوئے، 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، اسی وار سے شہادت ہوئی، لیکن مولا علی اسی قاتل کے لیے کیا کہتے ہیں؟ بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، کپڑے نہیں ہے تو نئے کپڑے اس کو دلاؤ۔ میں جانوں میرا خدا جانے۔ پھر حضور حیدر کرار کا لخت جگر، شبیہ رسول، نواسہ رسول، 5ویں خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا حضرت آپ سے سوال ہے، فرمایا جلدی سے سوال پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔
اس نے سوال پوچھا تو اس نے کہا آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ کہا مجھے تھوڑی دیر پہلے زہر دیا گیا ہے اور جگر کا ایک ٹکڑا میں باہر نکالا ہے، میں نے جگر کا ایک ٹکڑا، اس زہر کی وجہ سے جگر کا ایک ٹکڑا کٹ گیا۔ آپ کے چھوٹے بھائی نواسہ رسول حضرت سید الشہداء امام حسین تشریف لائے، انہوں نے کہا بھائی جان مجھے بتائیں کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ فرمایا تم کیا کرو گے؟ کہا میں اس کو قتل کروں گا۔ فرمایا اگر تو اس کے قتل کا بدلہ لینا ہے تو میرا رب بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، میرا رب بدلہ لینے کے لیے بولیے کافی ہے، اور اگر وہ خود بری کر دے اس کو تو پھر میری اور تیری کیا مجال ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور ہم اس کو سزا دیں۔ یہ آپ کی برداشت تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پہ ہونے والے مظالم آپ دیکھیے تو آپ حیران ہو جائیں کہ ایک نواسہ رسول پہ اتنے ظلم۔ تاریخ کی کتابیں آپ اٹھائیں تو عجیب بندہ کش بکش میں ہو جاتا ہے کہ جن کی صورت دیکھ کر محمد مصطفیٰ کے والضحیٰ کا مکڑا یاد آتا تھا۔ امام حسینی کو دیکھ لیجئے۔ ہماری اور آپ سب کی مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں اور کائنات کی ساری اذیتیں سب اکٹھی ہو جائیں تو امام حسین کی اذیت کو چھو بھی نہیں سکتی۔ امام حسین نے کتنا برداشت کیا؟ کیا کچھ برداشت نہیں کیا؟ تو برداشت کا مادہ یہ رب ذوالجلال کی جانب سے کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، ہر کسی کو نصیب، اور نصیب اسی کو ہوتا ہے جس کو رب ذوالجلال اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ جس کو اللہ اپنا اور اپنے محبوب کا قرب دیتا ہے، یہ جملہ یاد رکھیں، وہ یہ سمجھ جائے وہ سوکھا نہیں رہ سکتا، وہ سوکھا بولیے، ایک معاملے سے نکلے گا دوسرا کھل جائے گا، دوسرے سے نکلے گا تیسرا کھل جائے گا، تیسرے سے نکلے گا چوتھا کھل جائے گا، کبھی بیماری، کبھی تنگ دستی، کبھی افلاس، کبھی بے عزتی، کبھی رسوائی، کبھی کفر کے فتوے، کبھی گمراہی کے فتوے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، اس کے ساتھ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ایک کمہار بھی جب برتن بناتا ہے نا تو برتن کو ٹھوک بجا کے چیک کرتا ہے، اور ٹھوک بجا کے لوگ لیتے ہیں۔ بھئی بابا اگر آپ نے ایک جوتا لینا ہو تو آپ ایک ہی دکان سے جا کے لے لیتے ہیں، کپڑا لینا ہو تو بار بار چیک کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد کپڑا پسند کرتے ہیں۔ تو رب بھی چیک کرتا ہے کہ یہ میری بارگاہ کے قابل بھی ہے کہ نہیں، بار بار اس کا امتحان ہوتا ہے، بار بار آزمائش ہوتی ہے، بار بار دکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت جان سکے کہ کسی جگہ پہ یہ دکھ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں، یا دکھ میں کہیں مجھے بھول تو نہیں جاتا، سکھ دیتا ہوں تو تب مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ولی اللہ حضرت ابراہیم بن ادم، ان کی دکانیں تھیں، تو دکانوں میں آگ لگ گئی، ساتھ اور دکانوں میں بھی پتہ چلا جی آگ لگ گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے پتہ کیا کیا، لوگ آئے اور آ کے کہا حضرت دکانوں میں آگ لگ گئی ہے، دکانیں سب جل گئیں، جو کچھ ان میں مال و دولت تھا سب کچھ جل گیا، سب مال جل گیا۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ پڑھیے جی سارے، مولا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری مہربانی ہے، مال تیرا دیا ہوا تھا، واپس بھی تو نے لے لیا تو میرا کیا اعتراض ہے، مجھے دکھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو تیرا تھا مال۔ اب جب الحمدللہ کہہ دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بندے آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی دکانیں بچ گئی ہیں، باقی سب کی جل گئی ہیں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ پڑھ لیجئے، کیا فرمایا؟ اپنا حال، اپنا مستقبل، اپنی اذیت، اپنا دکھ، اپنی پریشانی ذہن میں رکھ کے ایک بار محبت سے پڑھ دیجئے، کیا فرمایا؟
یا اللہ الحمدللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ انہوں نے یہ جب جملہ کہا، یہ کہنے کی دیر تھی، اسی لمحے بے ہوش ہو گئے، اسی لمحے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جاؤ۔ کسی نے کہا حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے، دکانیں تو کسی اور کی جلی، آپ کی تو بچ گئیں۔ تو پہلے الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ دکانیں جل گئیں، آپ نے کہا مولا تیرا مال تھا تو نے لے لیا۔ اب آپ نے الحمدللہ کہا چلو بچ گئیں، تو الحمدللہ کہہ دیا، یہ کوئی جرم تو نہیں کیا، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں نا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، میں یہ سوچ کر ڈر کر میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا کہ اللہ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تیری دکانیں جلنے کی خبر آئی، تو نے الحمدللہ کہا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب تیری دکانیں بچ گئیں تو نے الحمدللہ کہا، تو کیوں کہا؟ باقیوں کی تو جلی تھی نا، تو نے باقیوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بچنے پہ الحمدللہ کیوں کہا؟ میں اس خوف سے پریشان ہو گیا کہ اللہ قیامت والے دن یہ سوال مجھ سے نہ پوچھ لے، لوگ دکھ میں تھے اور تو سکھ میں ہو کر مجھے پکار رہا تھا، ربا سونے میریاں دکانیں بچ گئیں، انہوں نے خیر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے لوگ کس حد تک جاتے ہیں، یہ فقیر لوگ۔ پریشانیاں تو اس زندگی کا حصہ ہے، دکھ اس زندگی کا بولیے حصہ ہے۔ صرف اگر بندہ یہ سوچ رہے نا دکھ دینے والا کون ہے، بولیے سکھ دینے والا، جس کو بولنا آتا ہے ذرا بولتا جائے، دکھ دینے والا کون ہے، سکھ دینے والا کون ہے، عزتیں دینے والا کون ہے، ذلت دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے۔ جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو بیماری بھی اللہ نے دینی ہے، تو شفا کس نے دینی ہے؟ کسی ڈاکٹر نے دینی ہے؟ کسی پیر نے دم کرنا ہے تو شفا ہوگی؟ بھئی شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہوگی۔ یہ تو سارے کے سارے ہیلے اور وسیلے ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں، وگرنہ شفا تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب بندے کو یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ربا ہوڑ دکھ دیتے نہیں، مینوں یقین ہے کہ سکھ دینے لو تو ہی ہے، سکھ بھی تو ہی دینے۔ حضرت سید علی اجویری حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا اور سخت بھوک لگی تھی۔ توجہ ہے آپ سب کی جی، سخت بھوک لگی ہے مجھے، تو میرے سامنے کچھ جوان کیلے کھا رہے ہیں۔ اب کیلے وہ کھا رہے ہیں اور منہ میں پانی مجھے آ رہا ہے، کیونکہ کافی دنوں کی بھوک تھی، سخت بھوک لگی اور پیاس لگی۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو ان کو تو نہیں پتا یہ علی اجویری ہے، چور کو چور پہچانتا ہے اور ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو ہر کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ سامنے والا کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، تشریح اس کی نہیں کرتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ شیش محل وچ کتا وڑیا تینوں کچھ سمجھ نہ آوے، شیش محل وچ کتا وڑیا تینوں کچھ سمجھ نہ آوے، جس پاسے تیری نظر جاوے تینوں کتا ہی نظر آوے۔ اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بندہ جیسا ہے اس کی صحبت بھی ویسے ہی ہے۔ بندہ اگر ولی ہے تو اس کی صحبت بھی نیکوں کے ساتھ ہوگی، بندہ اگر گنہگار ہے تو وہ روح، حضرت منصور حلاج فرماتے ہیں روح اپنی جیسی روح کو تلاش کر لیتی، اپنی جیسی روح کو وہ تلاش کر لیتی ہے۔ تو ان کو کیا پتا تھا یہ فقیر ہے، درویش ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سید ہے۔ اب وہ جوان کیلے کھا رہے، انہوں نے کیا کیا، وہ کیلے کے چھلکے حضرت علی حجویری پہ مارنے لگے، مارتے کیلے کے چھلکے مارتے۔ اور داتا صاحب پتہ کیا کرتے، مسکراتے، گالیاں نہیں بکی، برا بھلا نہیں کہا، مسکرانے۔ پہلا چھلکا لگا مسکرا پڑے، وہ چھلکے مارتے رہے، آپ مسکراتے رہے، آپ کی خوشی بڑھتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
انہوں نے کہا کہ اب تکلیف ہو رہی ہے، پہلے تو مسکرا رہا تھا، اب درد ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی حجویری نے کہا کہ خاشاں دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں آگے دھرنی۔ میں تمہیں کیا میں بتاؤں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کیوں مسکرا رہا ہوں اور کیوں رو رہا ہوں۔ پھر کشف المحجوب میں لکھتے ہیں مسکرایا کس لیے؟ جب مجھے کیلے کا پہلا چھلکا لگا، میں روحانیت کے مقام میں چل رہا تھا، ایک مقام پہ آ کے رک گیا، قیام کرتا، سجدے کرتا، تلاوت کرتا، درود پڑھتا، ذکر کرتا، تسبیح کرتا، تحلیل کرتا، پوری رات جاگتا، روزے رکھتا، غریبوں کی مدد کرتا۔ میرا عقدہ حل نہ ہوتا، میں ایک جگہ پہ رک گیا، مقام اوپر نہیں جا رہا، قرب اور بڑھ نہیں رہا، مرتبہ اور نہیں مل رہا، حضور سے قرب اور نہیں مل رہا۔ فرمایا کہ مجھے جیسے ہی کیلے کا چھلکا پہلا لگا، اللہ نے پہلا پردہ علی حجویری کا ہٹا دیا، پہلا پردہ ہٹا دیا۔ مجھے چھلکے لگتے رہے، میرے پردے ہٹتے رہے۔ جب سارے پردے ہٹ گئے، میری آنکھوں سے شکرانے کے طور پر آنسو نکلے۔ میں نے کہا رب ذوالجلال تیرا شکر ہے، مجھے کیا پتا تھا یہ پردے تبھی ہٹنے ہیں جب تیرے بندوں نے مجھے اذیت دینی ہے، جب تیرے بندوں کی جانب سے مجھے رسوا کیا جائے گا، مجھے ذلیل کیا جائے گا۔ حضرت صوفی برکت علی فرماتے ہیں جہاں ذلت آ جائے سمجھ جاؤ رحمت بھی وہیں برسنی ہے۔ اگر آپ حق پہ ہیں اس کے باوجود لوگ آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، سمجھ جائیں اللہ آپ کا مقام کوئی بلند فرمانے لگا ہے، بلند مقام دینے لگا ہے۔ تو برداشت ہونا بہت ضروری ہے بابا۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ میں بھی کوشش کروں گا، برداشت میرے میں بھی نہیں ہوگی، آپ میں بھی سارے جلالی بزرگ بیٹھے ہو نا، برداشت کم ہی ہوتی ہے لوگوں میں، برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے۔ ہاں اگر اپنے آپ پہ آ جائے، اپنے آپ پہ آ جائے تو برداشت کر لیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت عزت عطا فرماتا ہے اور اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، اپنی مہربانی سے عزت عطا فرماتا ہے۔ باقی پریشانی کی ضرورت، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ پوری کی پوری گفتگو کا میں نچوڑ دینے لگا ہوں اب آپ کو۔ یہ نچوڑ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، بالکل ہمتن گوش ہو کر سراپا کان بن کے ابھی آپ نے یہ گفتگو سننی، اور میں بس اسی پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعہ سنیے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملتان میں ان کا مزار شریف ہے، بالکل ان کے قدموں میں تھوڑے سے فاصلے پر حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ہے۔ وہ ان کے پوتے بھی ہیں، بہت بڑے فقیر اور درویش بھی ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا گفتگو فرمائی۔ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، دکھ اللہ کی طرف سے، سکھ اللہ کی طرف سے، عزت اللہ کی طرف سے، ذلت اللہ کی طرف سے، رزق اللہ کی طرف سے، فراخ دستی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ کی طرف سے، صحت اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں دکھ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ سب کچھ من جانب اللہ ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جب وہ یہ گفتگو فرما چکے، قرآن کی روشنی میں، احادیث طیبات کی روشنی میں، آثار اور اقوال کی روشنی میں، جب آپ گفتگو فرما کے واپس گھر جانے لگے، توجہ ہے جی آپ سب کی، واپس جب جانے لگے تو پیچھے سے ایک جوان آیا۔ اب میں جا رہا ہوں یا آپ جا رہے ہیں اور آپ کی توجہ بالکل آگے ہوگی، پیچھے آپ اپنے دھیان میں جا رہے ہیں، تو پیچھے سے جوان آیا، اس نے زور سے حضرت شاہ رکن عالم کو تھپڑ مارا۔ تو حضرت شاہ رکن عالم چونکہ توجہ پیچھے نہیں تھی، تو آپ منہ کے بل گر پڑے۔ جب آپ گرے تو آپ کو سر پہ چوٹ آئی، آپ کا ناک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ جب خون بہنے لگا تو حضرت شاہ رکن عالم اٹھے۔ اب ضعیفی بھی تھی، عمر بھی کافی تھی آپ کی، بزرگی کا زمانہ تھا،
بڑی عمر کا زمانہ تھا. تو آہستہ آہستہ جب اٹھے تو حضرت شاہ رکن عالم نے پلٹ کر اس جوان کو دیکھا اور غور سے دیکھتے رہے. اب اس جوان نے کہا حضرت ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اتنی لمبی تقریر جھاڑ کے آئے ہیں, اتنا بڑا خطاب کر کے آئے کہ سب کچھ, بولو جی, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب آپ کیوں میری طرف غصے سے دیکھ رہے ہیں, کیوں شکوہ کر رہے ہیں, کیوں شکایت کر رہے ہیں, کیوں جلال بری نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت شاہ رکن عالم نے بڑا خوبصورت جملہ بولا جی. فرمایا بیٹا میں اس لیے غصہ نہیں کر رہا, میں جلال بھی نہیں کر رہا, میں شکایت بھی نہیں کر رہا, میں شکوہ بھی نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے یہ تھپڑ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ یہ تھپڑ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو مجھے چوٹ لگی یہ بھی, میرا جو خون نکلا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں, میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں, میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس ساری کی ساری مخلوق میں سے کس بندے کا انتخاب کیا ہے کہ تو اپنے کسی, کہ اللہ اپنے کسی بندے کو اذیت پہنچائے, تکلیف پہنچائے, کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچائے, کس کا انتخاب کیا ہے؟ اور اس کے انتخاب کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے صرف اس لیے چنا ہے کہ تو حضور کی امت کے کسی فرد کو تکلیف دے سکے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرا انتخاب کن لوگوں میں ہوا ہے, اذیت دینے والوں میں یا رحمت برسانے والوں میں؟ میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کرنے والا خدا ہی ہے, کرنے والا اللہ ہی ہے, کرنے والا رب ذوالجلال ہی ہے. میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں تجھے اذیت دینے کے لیے رکھا, مجھے برداشت کرنے کے لیے رکھا, اور جو اذیت دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ من اذا مسلمن فقط اذانی ومن اذانی فقط اذلہ, کہ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے خود مجھ محمد کو اذیت دی, اور جس نے مجھ محمد کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی, اور جس نے خدا اور حضور کو اذیت دی اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں تو اور کیا ہے. تو دو قسم کے لوگ ہو گئے, ایک راحت پہنچانے والے, ایک اذیت دینے والے, ایک دکھ دینے والے, ایک سکھ دینے والے, ایک آسانیاں بانٹنے والے, ایک آسانیاں کھینچنے والے, ایک خیر تقسیم کرنے والے, ایک خیر کو واپس لینے والے, خیر کو روکنے والے, ایک ظلم کرنے والے, اور ایک لوگوں پہ رحم فرمانے والے. بس بندہ دیکھے کہ میرا انتخاب کن لوگوں میں ہوا ہے, میرا انتخاب کن لوگوں میں اللہ نے کر دیا ہے. تو اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ ہمارا انتخاب کہیں ظالموں میں نہ کر دینا, ہمارا انتخاب دکھ بانٹنے والوں میں نہ کرنا, پریشان کرنے والوں میں نہ کرنا, اذیت دینے والوں میں نہ کرنا, تکلیف دینے والوں میں نہ کرنا, مشکلات پیدا کرنے والوں میں نہ کرنا. ہمارا انتخاب ان لوگوں میں کرنا جنہیں خیر بھی نصیب ہو اور خیر بانٹنے کی توفیق بھی نصیب ہو. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں. بس جب یہ بندہ سمجھ جاتا ہے تو برداشت خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہے. بندہ یہ سوچ لے کہ اس کا انتخاب ہی اذیت کے لیے کیا گیا, اس کو چنا ہی صرف اس لیے گیا ہے, اور مجھے چنا گیا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے لیے چنا ہے, اپنے کرم کے لیے چنا ہے, اپنے فضل کے لیے چنا ہے. تو جو جتنا رحم دل ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے, جو جتنا لوگوں کو آسانیاں بانٹتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور ایک جملہ ہے اوکھا کیے سوکھا کرنا, اوکھا کیے, بولو جی, اوکھا کیے سوکھا کرنا, اور سوکھا کیے اوکھا کرنا. اوکھا نہ کرو, سوکھا کرو مسلمانوں کو. جب آپ اپنے اڑوس پڑوس میں گھر والوں کو, لوگوں کو, ارد گرد لوگوں کو سوکھا کریں گے اللہ خود آپ کو سوکھا کر دے گا, آپ پہ خود رحمتیں نازل فرما دے گا. اللہ مجھے آپ سب کو خیر نصیب فرمائے, خیر تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.